بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پر۔ ویورز، دنیا بھر کے مسلمان فلسطین سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ فلسطین کو اسلامی تاریخ میں کیا مقام حاصل ہے؟ اس مقدس سرزمین کے بارے میں آج آپ کو کچھ ایسی ایمان افروز معلومات فراہم کی جائیں گی جو یقیناً آپ کے علم میں اضافے کا باعث ہوں گی۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو میری یہ کوشش پسند آئے تو لائک کر کے میری حوصلہ افزائی کریں۔ پروڈکٹیو مسلم کو سبسکرائب کر کے اپنی موجودگی کا احساس دلائیں۔ جزاک اللہ۔ نمبر 1، فلسطین انبیاء سلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو اس پر سرزمین فلسطین میں اس کی قوم پر نازل ہوا تھا۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ نمبر 4، حضرت داؤد علیہ السلام نے فلسطین کی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں پر اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ نمبر 5، حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ نمبر 6، حضرت سلیمان علیہ السلام اس ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 7، چیونٹیوں کا ایک مشہور قصہ جس میں ایک چیونٹی نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ یہی اس ملک میں واقعہ استیلان شہر کے ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی النبل یعنی چیونٹیوں کی وادی رکھا گیا۔ اس واقعے کا تھم نیل میں نے یہاں لگوایا ہے۔ آپ میرے چینل پر جا کر اس ویڈیو سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ نمبر 8، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اسی شہر کو مقدس، اس شہر کو شرک سے پاک ہونے اور انبیاء سلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ نمبر 9، اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے جن میں ایک کنواری بی بی مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ایک معجزہ ہے۔ نمبر 10، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے اٹھا لیا تھا۔ نمبر 11، قیامت کی علامات میں سے ایک علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف لانا اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ نمبر 12، فلسطین کے مقام بابی لوط پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیحا دجال کو قتل کریں گے۔ نمبر 13، بعض روایات کے مطابق فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ نمبر 14، اس شہر سے یاجوج و ماجوج کا زمین میں قتل اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ نمبر 15، فلسطین کو نماز کی فرضیت ہونے پر مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ نمبر 16، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس براق پر تشریف لائے تھے اور یہاں نماز ادا کی تھی اور ان کی امامت میں انبیاء علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر تمام انبیاء کا مسکن بن گیا۔ نمبر 17، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلے مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پا لے وہیں نماز ادا کر لے، پس وہ مسجد ہی ہے۔ نمبر 18، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی، دور فاروقی میں، دنیا بھر کے فتوحات کو چھوڑ کر فلسطین کی فتح کے لیے خود چل کر آنا اور یہاں نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ نمبر 19، دوسری بار شب معراج کی رات جمعے کے دن 583 ہجری کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ نمبر 20، بیت المقدس کا نام قدس قرآن مجید کے نزول سے پہلے تک تھا۔ قرآن مجید نازل ہوا تو اس کا نام قدس کی جگہ مسجد اقصیٰ رکھا گیا۔ قدس اس شہر کے
تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے اصول اور اسے رومیوں کے جبر سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام اجمعین نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب آج تک ختم نہیں ہوا۔ یہ سلسلہ اب تک چل رہا ہے۔ یہ شہر شہیدوں کا شہر بھی کہلاتا ہے۔ نمبر 21، مسجد اقصیٰ اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہی ہے، کیونکہ سورہ 3 جب نازل ہوئی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو انجیل سے اور بلاد فلسطین کو زیتون سے اور طور سینا کو مصر کے پہاڑ کوہ طور جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے استدلال کیا۔ نمبر 22، فلسطین میں پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا زیادہ کر کے دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق امت محمدی اس سرزمین کی حقیقت میں وارث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فلسطین کے معصوم مسلمانوں کو ظالموں کے ظلم سے نجات دے اور مسلمان یہاں پر امن و چین کی زندگی بسر کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔